أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اوکے اب ایسا ہے کہ آپ کے میسیجز مجھے نہیں نظر آئیں گے میرا خیال ہے، کیونکہ وہ زوم والی اسکرین پہ ہی پاپ اپ ہو رہے تھے تو یہاں وہ نظر نہیں آئیں گے. بہرحال آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہوں گے پھر وہ آپ لکھتے جائیں، اور ان دا اینڈ آف کلاس انشاءاللہ 10 منٹس دے دیں گے اس چیز کو کہ آپ کا جو بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اس کو ہم انشاءاللہ اس ٹائم دیکھ لیں گے. تو ہم لوگوں نے جو رمضان سے پہلے ختم کیا تھا اس میں ہم نے تمام کے تمام جو ابواب ثلاثی مزید فیہی کے تھے وہ ہم نے دیکھے تھے، اور اس میں ہم نے فعل امر تک دیکھ لیا تھا. اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مجہول بنانے کا طریقہ. آج ہم مجہول بنانے کا طریقہ دیکھیں گے. اس سے پہلے صرف ہم ابواب کے نام اور ماضی مضارع کے جو ہم نے اوزان وغیرہ پڑھے تھے اس کو تھوڑا سا ایک گو تھرو ہوتے ہیں. جیسے ماضی اور مضارع کے ہمارے پاس اوزان تھے افعل یفعل افعال، فعل یفعل تفعیل، فاعل یفاعل مفاعلہ، تفعل يتفعل تفاعل، تفاعل يتفاعل تفاعل، افتعل يفتعل افتعال، انفعل ينفعل انفعال، استفعل يستفعل استفعال. یہ ہمارے پاس سارے ابواب تھے جو ہم نے ماضی مضارع بھی ان کا دیکھا تھا اور فعل امر بھی دیکھا تھا. اوکے اب ان کی خصوصیات جیسے ہم نے دیکھی تھی کہ جو افعال باب ہے اور تفعیل ان دونوں کے اندر متعدی ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. جیسے لازم ایسا فعل ہوتا ہے جس میں آپ کا جو کام ہے وہ صرف اپنے لیے ہوتا ہے، اور متعدی کے اندر آپ کو مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایک چیز یا انسان ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو افعال اور تفعیل کے اندر متعدی کا مفہوم ہوتا ہے، جبکہ افعال کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ یک بارگی کام ہو جاتا ہے، ایک ہی مرتبہ میں تمام کام ہو جاتا ہے. اور تفعیل میں جو ہے متسلسل پایا جاتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر، کنٹینیو ہوتا ہے وہ کام. مطلب اس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے، کیونکہ افعال میں یک بارگی ہوتی ہے اور تفعیل میں تسلسل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس مفاعلہ، جس کے اندر ہمارے پاس اشتراک کا پہلو ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک گروپ آف پیپل ہیں جو کہ وہ کام کر رہے ہیں سارے مل کے. جیسے قاتل یقاتلوا میں قتال جو ہوتا ہے وہ کافی سارے لوگ مل کے کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں اس میں 2 ٹیمز ہوتی ہیں آپ کے پاس، اور سبقت لے جانے والی صفت بھی اس کے اندر ہوتی ہے. تو جیسے سابق یسابق بھی اسی اس سے ہے، فعل یفعل اس سے. تو اس میں جو ہے نا سبقت، ایک دوسرے سے کوشش کرنا کہ میں زیادہ اچھا کر لوں، میں زیادہ اچھا کر لوں، یہ والی چیز ہوتی ہے. تفاعل باب میں جو ہے فعل متعدی کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور کام کے اندر ایک تکلف اور اہتمام ہوتا ہے، یعنی کسی ایک بڑے ہی اچھے طریقے سے کام کرنا. پھر اس کے بعد تفاعل میں بھی باہمی مشارکت ہوتی ہے اور مکر و فریب بھی اس کے اندر ہوتا ہے. پھر افتعال میں بھی مشارکت ہوتی ہے اور آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انفعال جو ہے وہ لازم کا مفہوم دیتا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ باب تفاعل اور انفعال یہ 2 باب ہیں جو لازم کا مفہوم دے رہے ہیں، جبکہ باب افعال اور باب تفعیل متعدی کا مفہوم دیتے ہیں. اور استفعال میں کسی چیز کو چاہنا، طلب کرنا، جیسے استغفار میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو استفعال میں طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے جیسے فعل امر دیکھا تھا
تو فعل امر میں یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس فا کلمہ ساکن ہوگا تو اس صورت میں ہم نے علامت، کیونکہ فعل امر جو ہے وہ مضارع کے صیغوں سے بنتا ہے، کیونکہ حاضر فعل امر کا کے جو حاضر کے صیغے ہیں صرف انہی میں چینجز ہوتی ہے، ادروائز جو اس کے غائب اور متکلم کے صیغے ہیں اس میں ہم لام امر شروع میں لگا دیتے ہیں اور فعل کو مجزوم کر دیتے ہیں. تو جو حاضر کے صیغے ہیں ان کے اندر ہم چینج لے کے آتے ہیں کہ اگر تو ہمارا فا کلمہ ساکن ہوتا ہے تو ہم شروع میں حمزہ وصل لگا دیتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں سکون کے ساتھ کوئی بھی چیز سٹارٹ نہیں ہوتی، تو اس کو پھر بولنے کے لیے اگر کوئی لیٹر ساکن ہے اور اس کو بولنا ہے تو پھر حمزۃ الوصل کی ایڈیشن ہوتی ہے، اور حمزۃ الوصل کی ایڈیشن کے لیے ہم کسرہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ جو افعال ہوتے ہیں اس میں ہم حمزۃ الوصل میں کسرہ لگاتے ہیں. اور اگر تو آپ کے پاس جو حاضر کے صیغے ہیں اس میں فا کلمہ ساکن نہیں ہے، جیسے فعل، یفاعلو اور تفاعلو، تفاعلو میں اب آپ کے پاس فا کلمہ کے اوپر فتحہ ہے، تو اس صورت میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف علامت مبارک کو ہٹانا ہے اور فاعلو ہو جائے گا اور اس سے پھر لام کو ہم ساکن کر دیں گے تو یہ فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ہمارے پاس فعل امر ہو جائے گا. تو کیونکہ دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا ہمارے پاس فا ساکن ہو سکتا ہے یا متحرک ہو سکتا ہے، تو سکون کی صورت میں ہم حمزۃ الوصل لگاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس ساکن نہیں ہے تو پھر ہمیں حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں رہتی. اب ایک ہمارے پاس باب ہے ان پورے ابواب میں جس کا فعل امر جب ہم بناتے ہیں تب ہمارا حمزۃ الوصل نہیں ہوتا بلکہ وہ حقیقی حمزہ ہوتا ہے، حمزۃ القطع ہوتا ہے، جو کہ باب افعال میں ہے کہ افعل یفعل افعال افعل، اس کا جو وزن ہے وہ افعل کے اوپر ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے لاسٹ میں یہ ہمیں اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ تو افعل سے افعل، کیونکہ اس باب کے اندر کچھ چینجنگز آئی ہیں جس سے یہ افعل یفعل بنا ہے، جو بیچ کا الف تھا وہ ڈراپ ہوا ہے، جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کچھ افعال ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی چینج آ جاتا ہے، تو یہ ان وجوہات کی وجہ سے تو افعلو سے تفعل ہو گیا، الف جو ہے وہ بیچ میں سے ڈراپ ہوا ہے، تو یہ الف قطعی ہوگا فعل امر کے اندر باب افعال میں. باقی تمام جو ہمارے ابواب ہیں ان میں جتنے بھی شروع میں الف آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام وصلی ہیں سوائے اس ایک فعل کو، اس ایک باب کو، افعال باب کو چھوڑ کے. افعال کا ہمارے پاس یہ ہے وزن جس کے اوپر اس کے تمام کے تمام جو فعل امر ہے وہ آئیں گے. اچھا، یہ اب ہمارے پاس فعل امر ہو گیا جو کہ حاضر کے صیغوں کا تھا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس غائب اور متکلم کے صیغوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کے سٹارٹ میں ہم نے لی لگا دیا اور ہم نے فعل کو مجزوم کر دیا. اب فعل مجزوم کرنے کے لیے سم ٹائمز تو لاسٹ لیٹر کے اوپر سکون آتا ہے اور بعض دفعہ جو نون ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلن، اور متکلم کے صیغوں میں لیفعل اور لنفعل. اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ہی پیٹرن انہوں نے دکھایا ہے، اور وہ باب پہلا والا جو باب ہے نا افعل یفعل سے یہ یفعل لیفعل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو باقی بھی جو تمام ابواب ہیں ان کا پیٹرن یہی ہوگا کہ علامت مضارع سے پہلے ہم نے لام امر ایڈ کرنا ہے لی، اور اس مضارع کو ہم نے مجزوم کر دینا ہے. یہ دو ہم نے سٹیپس کرنے ہیں جس سے ہمارے غائب کے جو صیغے ہیں اور جو متکلم کا صیغہ ہے یہ سب کے سب جو ہیں وہ فعل امر میں ہو جائیں گے. یعنی اس میں پھر آرڈر ہوگا کہ اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک جو ہے امر کا مفہوم ان افعال کے اندر موجود ہوگا پھر. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو ہے آتا ہے وہ ہے ماضی مجہول. ٹھیک ہے،
ماضی مجہول میں جیسے ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے ابواب دیکھے تھے، ثلاثی مجرد کے ابواب دیکھے تھے، اس میں جو ہمارے پاس مجہول کا وزن ہوتا ہے وہ فعیلا کے وزن کے اوپر تھا، یعنی تمام ابواب میں مجہول کا بہت ہی آسان طریقہ تھا کہ وہ فعیلا کے وزن کے اوپر آپ لے آئیں. جبکہ مزید میں یہ ہے کہ عین کلمہ ہمیشہ، یعنی ہر باب کے اندر عین کلمہ کسرہ کے ساتھ ہوگا اور لام کلمہ فتحہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہم نے کر دینی ہے، اور پہلا لیٹر جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہوگا. اب وہ علامت مضارع جو بھی ہوگی وہ جو شروع میں آ رہی ہے وہ ہم نے ضمہ کے ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو ہمارے پاس پوائنٹس اوکے، یعنی جو بھی پہلا لیٹر ہے وہ ہم نے مضموم رکھنا ہے، عین کلمہ کسرہ کے ساتھ، اور لام کلمہ جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہوگا. جیسے ہم نے دیکھا نا فعیلا میں، آپ دیکھیں فا کلمہ جو ہے وہ مضموم ہے، عین کلمہ کسرہ کے ساتھ ہے اور لام کلمہ فتحہ کے ساتھ ہے. تو اب مزید کے ابواب میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلا لیٹر مضموم ہوگا اور عین کلمہ کسرہ کے ساتھ اور لام کلمہ فتحہ کے ساتھ. اب جو سکون آئے گا جس بھی فعل کے اندر، جو لیٹر ساکن ہے وہ ساکن رہے گا، اور جہاں پر الف مد ہو رہی تھی وہاں پہ ہم واو مد بنا دیں گے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نا تفاعل ہے، تو اس میں ہم نے فا کلمہ کو مضموم کیا تو تفوعلا کر دیا. اب یہاں الف مد ہے تو اس کو ہم نے واو مد میں چینج کر دیا. اوکے، اور اس طرح افعل جو باب تھا پہلے والا باب، اس میں ہم نے اس کو افعلا کر دیا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا لیٹر ہم نے ضمہ کے ساتھ کی ہے اور عین کلمہ کسرہ کے ساتھ ہے اور لام کلمہ جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے. اور پھر استفعل باب جو ہے اس کو ہم نے استفعلا کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر کچھ پوائنٹس بتائے گئے ہیں جس سے ہم سیغوں کو، یعنی جو ماضی معروف کے سیغے ہیں اس سے ہم ماضی مجہول کس طرح بنائیں گے. اب نیچے ہمارے پاس جو ہے سوری، اچھا، اب اس پیج میں ہمارے پاس معروف اور مجہول ان دونوں کی جو ہے تمام جو سیغے ہیں، جو سارے اوزان ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر لکھے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جیسے افعل ماضی معروف ہے تو افعل مجہول، فعل معروف فعل مجہول، فعل معروف اور فعل مجہول، تفعل سے تفعل، تفاعل سے تفوعل، افتعل سے افتعل. انفعل باب کا مجہول نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف ہمارے پاس ایک باب ہے جس سے مجہول کا صیغہ ہے ہی نہیں. اور کیوں نہیں ہے، اب اس کے لیے یہی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ عرب اس کو استعمال نہیں کرتے ہوں گے، اس فعل کا جو مجہول ہے وہ نہیں استعمال کرتے ہوں گے. پھر استفعل سے استفعلا، یہ ہمارے پاس ہو گئے ماضی کے تمام صیغے جن کو ہم نے مجہول کیا. اب مضارع کی باری آتی ہے. تو مضارع میں بھی ہم جیسے دیکھیں کہ مجرد کے جتنے بھی سارے ہمارے افعال تھے، ابواب تھے، اور جتنے بھی اوزان ہم نے پڑھے مضارع کے، اس میں ہمارے پاس مجہول کا ایک ہی وزن تھا اور وہ تھا یفعلو. تو یہاں پر ہم نے اب جب مزید کی بات آ رہی ہے، یعنی جو ثلاثی مزید کے ابواب ہے اس کو اگر ہم چینج کریں گے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو ہم نے مضموم کر دیا. عین اور لام کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ہوگا اور لام کلمہ ضمہ کے ساتھ ہوگا. اور باقی تمام کے تمام حروف کے اندر بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا ہم زیادہ ضمہ کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے افتعل ہے تو افتعل، عین کلمہ کسرہ کے ساتھ ہے، لام کلمہ فتحہ کے ساتھ ہے، جبکہ پہلے والے لیٹر کے اوپر ضمہ آئی ہے اور تا کے اوپر بھی ہم نے ضمہ کر دیا. تو اس طرح سے افتعل.
تو یہاں ہم جب مضارع میں آ رہے ہیں تو مضارع میں ہم نے صرف 3 لیٹرز کے اندر چینجنگ کرنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ علامت مضارع مضموم ہوگی، عین کلمہ فتحہ کے ساتھ اور لام کلمہ دمہ کے ساتھ. یعنی یہاں پر جیسے لکھا نا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو وزن ہمارے پاس موجود تھا ثلاثی مجرد کا، اس میں ہمارے پاس یفعلو ہے، تو جو ایک بیسک وزن ہے اس کا، اس میں عین کلمہ اور لام کلمہ کے اندر ہم چینج نہیں کریں گے. ادروائز ظاہر ہے آپ یہاں پہ دیکھیں یستفعلو وزن ہے تو اس میں ہم نے عین کلمہ کو فتحہ دی، اس کو تو ہم نے بدلا، لیکن یہاں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ہم نے عین کلمہ اور لام کلمہ میں چینجنگز کوئی نہیں کی. یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ جو مضارع کا ہمارے پاس مجرد کا وزن ہے اس کی بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عین کلمہ ہمارے پاس مفتوح ہوتا ہے اور لام کلمہ مضموم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے ان دونوں کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو باقی تمام کے تمام حروف اپنی جگہ کے اوپر ساکن ہے، متحرک ہے، فتحہ دمہ جس طرح بھی ہے وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. جیسے یہاں آپ دیکھیں کہ یفعلو یعنی باب افعال سے فعل یفعلو سے یفعلو ہو گیا، اور یتفاعلو سے یتفاعلو ہو گیا، یستفعلو سے یستفعلو ہو گیا. اب نیکسٹ جو پیج ہے اس کے اوپر ہمیں تمام ابواب میں فعل مضارع کے اوزان بتا دیے گئے ہیں جو کہ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کے ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باب انفعال اس کا مضارع نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم نے مضارع مجہول نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم نے ابھی پیچھے دیکھا کہ باب انفعال سے ماضی مجہول نہیں ہوتا. اسی طرح باب انفعال سے مضارع مجہول بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یفعلو سے یفعلو، یفعلو سے یفعلو، یفعلو سے یفعلو، یتفعلو سے یتفعلو، یتفاعلو سے یتفاعلو، یفتعلو سے یفتعلو، اور ینفعلو سے کوئی نہیں ہے مضارع مجہول اس کا. پھر ہے لاسٹ باب ہمارا یستفعلو سے یستفعلو. یہ ہمارے پاس ہو گئے مضارع معروف اور مضارع مجہول کے تمام اوزان. اوکے، آج کے لیے ہم اس کتاب سے اتنا ہی رکھتے ہیں. میں نے ایک دیکھا تھا سورۃ العصر کو، آپ لوگ وہ اپنے قرآن سے بھی کھول سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کچھ لکھی ہوئی ہیں آیات، تو ہم ان کی انشاءاللہ تطبیق کریں گے. یہ آپ کو اسکرین کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کو ظاہر ہے میں ایکسپلین کروں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ہمارے پاس کون کون سا جو اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اس کا کیا کیا اعرابی حالت ہے اور وہ کس طرح سے یہاں پر آیا ہے. تو اس میں جیسے ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو اس میں جب سب سے پہلا ہمارے پاس ہے اِنَّا. اِنَّا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اِنَّا ہے جو کہ حرف توکید ہے، اور یہ نواسب ہوتے ہیں. نواسب یہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو یہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں اگر یہ جملہ اسمیہ کے اوپر آتے ہیں، اور ادروائز اوکے ان کو نواسب المضارع بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان و اخواتہا والے ہیں. اوکے، اس گروپ میں سے ہیں، ان و اخواتہا کے گروپ میں سے ہیں. ٹھیک ہے، ان حرف توکید ہو گیا اور یہ نواسب ہوتے ہیں، نصب دیتے ہیں. اور اس ورڈ کا یعنی جو ان آپ کے پاس لکھا ہوا صورت کے اندر موجود ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ وہ ان نا ہے، کیونکہ اس میں ان شروع والا حرف توکید ہے اور نا جو ہے وہ ضمیر ہے اس کے ساتھ متصل، ہم کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں نا. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے جو ضمیر استعمال کی ہے وہ ہم نے منصوب ضمیر استعمال کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو مرفوع ضمیر ہوتی ہے وہ نحنو ہوتی ہے. تو ان چونکہ اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر ان نحنو نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک رانگ
पैटर्न हो जाता है, रॉन्ग उसलूब होता है, क्योंकि आपने इन्ना के बाद मंसूब को लेकर आना होता है, इसलिए हम इन्ना ना करते हैं। और ये इन्ना ना असल में था जिसको इन ना कर दिया, यानी जो सारी मर्जिंग है वो एक नून तशदीद के अंदर हो गई। ठीक है, फिर है अअतैना कल कौसर। अब ये जो अअता है ये फेल माजी है, और ना इसके साथ दमीर मौजूद है, दमीर मुत्तसिल है, और जो कि हालत रफ में है। ठीक है, ये जो ना की दमीर इसके साथ मुत्तसिल है वो हालत रफ में है, और ये हालत रफ वाली दमीर इसलिए है क्योंकि ये फाइल को शो कर रही है, अअतैना, तो ये फाइल की वजह से इसके साथ लगी हुई है। ठीक है, और काफ जो इसके साथ अटैच्ड है, अअतैना तो एक पूरा फेल हो गया, और काफ जो है उसके साथ हमारे पास मफूल बिही है। ओके, हालत नसब में है ये। हालत नसब में कैसे है, क्योंकि अंता अंतुमा अंतुम हमारे पास जो अंता अंतुमा अंतुम जो है वो हमारे पास होता है मरफू दमायर होते हैं, और काकुमाकुम जो है वो मंसूब दमायर होते हैं। ठीक है, कोयना का हो गया हमारे पास। अल कौसर, अल कौसर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मफूल बिही है, हालत नसब में है, और ये दूसरा मफूल बिही है, क्योंकि इससे पहले एक मफूल बिही हम का देख चुके हैं आया हमारे पास, और अल कौसर भी जो है वो मफूल बिही है। तो जैसे हमने देखा था कि हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दो अफ़ाल मौजूद होते हैं, सॉरी दो, एक फेल के साथ हमारे पास दो मफूल आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास उस चीज़ की एक मिसाल मिलती है कि का भी हमारे पास मफूल भी ही है और अल कौसर भी मफऊल भी ही है। फिर दूसरी आयत में हम देख सकते हैं कि फा से स्टार्ट हो रही है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। तो यहाँ पर ये जो फा है ये हर्फ इस्तिनाफ है, जिसको भी हमने नहीं देखा, और इसके बाद सल्ली जो है वो हमारे पास फेल अमर है, और जो कि हर्फ इल्ला, इसमें चूंकि हर्फ इल्ला होता है तो ये मालूल फेल में से हमारे पास फेल अमर की मिसाल है, सल्ली। और इसके अंदर जो है वो अंता की दमीर मुस्ततिर होती है, क्योंकि ये हाजिर का सीगा है जिसमें हमारे पास ये बन रहा है फेल अमर, तो इसके अंदर अंता की दमीर मौजूद है। लिरब्बी का में हमारे पास जो शुरू में लाम आ रहा है वो हर्फ जार है, और रब्बी जो है वो इस्म मजरूर है, यानी लिरब्बी जो है वो हमारे पास मुरक्कब जारी बन रहा है, और रब्बी का जो है वो हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैहि बन रहा है। अब यहाँ पर हमने जो का की दमीर इस्तेमाल की है वो भी हमारे पास मंसूब दमीर है, मंसूब और मजरूर दोनों दमायर है ना, क्योंकि का जो है वो मजरूर दमीर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, मंसूब दमीर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर ये दमीर मजरूर है इसलिए क्योंकि ये मुदाफ इलैहि है, रब्बी का मुदाफ मुदाफ इलैहि की तरकीब की वजह से। ओके, ऑलराइट, फिर हमारे पास आगे आता है वन हर। वन हर में वाव हर्फ आतफ है, और जो फेल है हमारे पास ये फेल अमर है, और इसके अंदर भी अंता की दमीर मौजूद है, क्योंकि ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है ना, इस वजह से ये हाजिर के सीगों का जो फेल अमर है उन उस ग्रुप में से है, तो ये फेल अमर हमारे पास इसके अंदर अंता की दमीर मौजूद है वन हैर में जो आ रहा है हमारे पास फेल।
फिर है इन्ना शानी का हुवल अबतर। अब इस आयत को हम देखें तो इन्ना में भी हमारे पास हर्फ तौकीद आ गया, जो कि अपने बाद आने वाले इसम को हालत नसब में ले जाता है। तो शानी ये जो शानी है वो इसम मंसूब हुआ है इन्ना की वजह से। और शानी का, ये हमारे पास जो शानी का की तरकीब है, ये हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलै मुरक्कब इदाफी बन रहा है, जिसमें शानी मुदाफ है और का मुदाफ इलै है। यहाँ पर भी हमने का की दमीर को इसलिए चूज किया है क्योंकि हमें मजरूर वाली दमीर चाहिए थी। तो ये यहाँ पर हालत जर में है। इसके बाद इन शानी का हुवल अबतर, ये हमारे पास हुआ और अल अबतर, ये दोनों हमारे पास मुब्तदा और खबर है। ठीक है, जिसमें हुआ क्योंकि हालत रफ में है, मुब्तदा है, तो मुब्तदा हमारे पास आमतौर पे हालत रफ में होती है अगर उसके ऊपर कोई भी असर ना हो रहा हो किसी और चीज़ का, जो कि उससे पहले आ रही है, तो इसलिए हम हमारे पास जो मुब्तदा होती है वो नॉर्मली हालत रफ में होती है। तो यहाँ पर हुआ की दमीर मौजूद है हमारे पास, जो कि हालत रफ वाली दमीर है। और अल अबतरू, ये हमारे पास खबर है, ये भी मरफू है, हालत रफ में है, क्योंकि हमारे पास जो मुब्तदा और खबर है उनकी जो एराबी हालात होती हैं वो दोनों हालत रफ होती है। और हुवल अबतर में आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो जुमला है ये इन्ना का, इन्ना की खबर है। इन्ना शानी का, इन्ना हर्फ तौकीद हो गया, अपने बाद आने वाले इसम को उसने हालत नसब दे दी। हुवल अबतर, ये पूरा जो जुमला है ये मरफू हालत में है। और ये मरफू हालत में क्यों है? इसलिए क्योंकि ये इन्ना की खबर है, इसकी वजह से ये पूरा जुमला मरफू हालत में है। हुवल अबतर को हम दो तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, शायद आपको कुछ इसमें क्योंकि दो चीजें हैं ना इसके अंदर, इसलिए मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि हुआ मुब्तदा है और अल अबतरू खबर है। तो यहाँ पे हमने इसको सेपरेट करके देखा है, हुवल, हुआ को और अल अबतर को। जब हम इसको पूरा एज सेंटेंस देखेंगे, जो कि ये जुमला इस्मिया है हुवल अबतरू, तो हुवल अबतरू खबर है इन्ना की, क्योंकि इन्ना के बाद हमारे पास शानी इसम आया है और अल अब हुवल अबतर जो है वो उसकी खबर है। ओके, मैं अभी मुझे बस 1 मिनट चाहिए, मैं 1 मिनट के बाद आती हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह आपसे इसके हवाले से पूछूंगी कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो फिर इंशाल्लाह हम उसको डील करते हैं। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं आ रही हूँ। ओके, अब आप लोग सवाल कर लें मुझसे, अगर आप में से किसी को कोई चीज़ पूछनी है। जैसे हमने अभी माजी मजहूल और मुदारे मजहूल भी किया, इसके बाद हमने तत्वीक भी की है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो। इन्ना शानी का
ہاں شانی جو ہے وہ ہمارے پاس اسم و انا ہے، وہ خبر نہیں ہے، کیونکہ انا کے بعد ہمارے پاس شانی جو ہے وہ اسم و انا آ گیا، اور هو الابتر جو کہ پورا جملہ ہے وہ ہمارے پاس خبر ہو گئی. فائل جو بھی اچھا افعال کے ابواب آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. اوکے ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس اس میں ایک فعل آیا ہے اعطینا، اعطا یعطی، یہ ہمارے پاس باب جو ہے وہ ثلاثی مزید میں سے ہے، افعل یفعل کے اوپر اعطا یعطی باب ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ حرف الا آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ پورا پورا وزن کے اوپر نہیں مل رہا. اور یہاں پر یہ جو مبنی لکھا ہوا ہے نا، یہ وہ مبنی نہیں ہے جس کو مبنی اور مورب بولتے ہیں نا، یہ وہ مبنی نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں کہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے کہ فتح کی جگہ کے اوپر ہے، تو یہ وہ ٹرم نہیں یوز ہو رہی یہاں پر. اچھا اس کے بعد صلی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس مجرد کے ابواب میں سے ہے، اور یہ بھی اس کے اندر بھی حرف الا موجود ہے. ٹھیک ہے، اور ہاں ونحر یہ بھی ہمارے پاس مجرد کے ابواب میں سے، اصل میں اس کا ایگزیکٹ میں وزن شاید نحر ینحرو ہوتا ہے یا ینحرو ہوتا ہے، اس کو میں آپ کو کنفرم کر کے بتا سکتی ہوں کہ اس کے اوزان، اس کا وزن جو ہے وہ ماضی اور مضارع کا ایگزیکٹلی کیا ہوگا، تو وہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں ہی بتاؤں گی، کیونکہ ہر فعل کا جو ہے نا وہ اس طرح سے مجھے بھی یاد نہیں ہے. لیکن بہرحال اتنا کنفرم ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے ہے، کیونکہ اس میں ہمیں صرف جو ہے وہ 3 مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہمارے پاس افعال تھے. اوکے جی اوکے، اور کوئی سوال؟ ہاں انا جو ہے وہ ہمارے پاس حرف توکید کے لیے آیا نا، اور انا و اخواتہا اس سے پہلے ہم پورا اس کا ایک ٹاپک پڑھ چکے ہیں، تو یہ اس میں سے ہے. تو اس میں آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آئی؟ اب اگر تھوڑا سا کلیئر کر دیں تو پھر انشاءاللہ میں اس کو بتا سکوں آپ کو. اچھا اسم و انا، اوکے، جیسے ہمارے پاس 2 دفعہ انا آیا نا، پہلی آیت میں جو ہمارے پاس انا آیا ہے تو انا کے بعد ہمیں نا کی ضمیر مل رہی ہے جو کہ اسم و انا ہے، ٹھیک ہے، اور اعطیناک الکوثر اس کے بعد جو ہے وہ موجود ہے، ہمارے پاس فعل موجود ہے. تو اس میں انا کے بعد جو نا کی ضمیر ہے وہ حالت نصب میں مل رہی ہے ہمیں، اور وہ اسم و انا ہے. ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ آیا میں انا آ رہا ہے، اس میں ہمارے پاس اسم و انا شانیہ ہے، کیونکہ یا تو یہ جملہ اسمیہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور یا یہ جملہ فعلیہ کے اندر داخل ہوتا ہے انا. تو انا جب جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے تو یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر مرفوع ہی رہتی ہے. تو اس لیے شانیہ یہ اسم منصوب ہوا انا کی ایڈیشن کی وجہ سے، اور هو الابتر یہ ہمارے پاس پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو کہ اس میں آ رہا ہے خبر و انا کے اسٹیٹس میں آ رہا ہے. اوکے اس کے لیے ہمیں ڈکشنری ہی کنسلٹ کرنی پڑتی ہے کہ جو ہے آپ لوگ اگر کسی بھی فعل کا باب دیکھنا چاہتے ہیں
تو جیسے میں نے آپ کو موجم الوسیط بتائی بھی تھی اور شیئر بھی کی تھی، تو اس میں آپ اپنا جو بھی روٹ ورڈ ہوگا، جیسے آپ کو ون حر کا اگر دیکھنا ہے تو نون ہا را، اس کے اندر آپ جائیں گے، اس کو سرچ کریں گے، اور ون حر میں پھر آپ کو تمام اس کے سارے جو بھی آپ کو ثلاثی مجرد کا ہے، مزید کے ابواب جتنے ہم نے کیونکہ مجرد میں تو صرف آپ کو یہ بتا دیں کہ ہاں یہ بھائی اس باب میں سے ہے، مجرد کے ایک باب میں سے. اب مزید کے جتنے بھی اس سے فارمیشنز بنتی ہیں نا، باب فعال سے، تفعیل سے، انفعال سے، استفعال سے، وہ سب آپ کو باری باری لکھے ہوئے دکھاتے ہیں. اور اس کی پھر پوری آگے ڈسکرپشنز چھوٹی سی لکھی ہوئی ہوتی ہے، 5-8 لائنوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ڈکشنری کنسلٹ کر سکتے ہیں، یا پھر جیسے جیسے آپ کا مطالعہ اور علم اس کے اندر بڑھتا ہے تو وہ آپ کو اوزان اس طریقے سے پتہ چل جاتے ہیں. اوکے، باب فتح، ہاں ہو سکتا ہے فتح یفتح، نحر ینحر. اوکے، میں پھر ایک دفعہ اس کو بھیج دوں گی آپ کے پاس، گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اوکے، مائکس آپ کو الاؤ میرے جہاں تک خیال ہے کیے ہیں ایڈمن کی طرف سے. اوکے، ہاں جی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو المعجم الوسیط دوں گی. وہ ہے تو بالکل عربی میں ہے، لیکن آپ کو ابواب کے لیے عربک ڈکشنریز ہی کنسلٹ کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ انگلش ٹو عربی یا عربک ٹو اردو جو ڈکشنریز آپ کو اس طرح سے ملتی ہیں، اس کے اندر صرف آپ کو میننگ بتایا جاتا ہے، اس میں پھر آپ کو ابواب کی ڈیٹیلز وغیرہ نہیں پتہ چلتی. اوکے، کسی اور کا کوئی اور سوال ہے تو دیکھتے ہیں، نہیں تو پھر ہم بک شروع کریں گے انشاءاللہ. مدینہ بک 2 انشاءاللہ، اس میں سے جو بھی ہمارے سے ہو سکا ریمیننگ ٹائم میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. کیونکہ میں چیٹ سے اگر بک پہ چلی گئی تو اس کے بعد پھر مجھے کسی کا سوال نظر نہیں آئے گا. اوکے، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کتاب. اوکے، مدینہ بک 2 ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کے اندر بھی آج جو آپ لوگوں کو ٹاپک ملے گا وہ انا سے ریلیٹڈ ہی ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس حوار ہے. ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المدرس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم، كيف حالك يا أستاذ لعلك بخير. المدرس، الحمد لله. وكيف حالك أنت يا هاشم. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ كيف حالك يا أستاذ اور وكيف حالك أنت يا هاشم. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کا کی ضمیر بھی موجود ہے، یعنی جو کہ انتا کو ہی شو کرتی ہے، تم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اس کا. اور انتا یہ ایک اسلوب ہے بولنے کا عربک زبان میں، کہ ہم کا بھی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ انتا بھی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ، اگر آپ کیف حالک بھی بولتے ہیں تو اس سے میننگ پورا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ یا ہاشم، تھوڑا سا سٹریس آتا ہے اس میں، اور یہ ایک اسلوب ہے کہنے کا. أَنَا أُحِبُّكَ كَثِيرًا يَا هاشم. إِنَّكَ طَالِبٌ ذَكِيٌّ وَمُجْتَهِدٌ وَذُو خُلُقٍ. اب ذو جو ہے وہ اس سے پہلے ہم یہ حرف دیکھ چکے ہیں، جو کہ والا کے میننگ میں آتا ہے. ذو خلقن کے اخلاق والے ہو. امن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشم. اب آپ اگر اس کو ابھی بھی آپ پڑھتے ہوئے بھی ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھیں کہ جو گرامیٹیکل رول ہم پڑھ چکے ہیں وہ میرا خیال ہے ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نہ پتا ہو. جیسے آپ دیکھیں یا ہاشم منادہ ہم کر چکے ہیں، من الہند، طالب ذکی ومجتہد وذو خلق. تو طالب ذکی یہ ہمارے پاس انا کی ایڈیشن ہوئی بھی ہے اس کے اندر، جملہ اسمیہ کے اندر. اور امین پاکستان یہ استفہام اس میں شروع ہو رہا ہے.
جو ہے وہ استفہام کے لیے ہے اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی تمہاری نیشنلٹی کہاں کی ہے, پاکستانی ہو یا انڈین ہو. پھر ہاشم إني من الهند المدرس وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ هاشم لا إنه من باكستان. المدرس إن ساعتك جميلة يا هاشم أمن الياباني هي؟ یابان مطلب جاپان کو کہا جاتا ہے کہ جو گھڑی ہے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے. ہاشم لا إنها من الهند. المدرس أغالية هي أم رخيصة؟ غالیہ مہنگے کو بولتے ہیں, رخیصہ جو ہے وہ سستے کو بولتے ہیں. ہاشم انها رخيصة جدا انها ب100 روبية فقط. المدرس كم أخا لك يا هاشم؟ هاشم لي 3 إخوة. المدرس الطلاب هم؟ اب یعنی بھائیوں کے متعلق پوچھا جا رہا ہے ہاشم کے, تو اب آپ دیکھیں کہ جو ضمائر وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں اب وہ غائب کے ہو جائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے جو کنورزیشن تھی وہ 2 حاضر افراد کے بیچ میں تھی, اور اب جو ہے ہاشم کے بھائیوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے الطلاب انہم, کہ کیا وہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہم کی ضمیر کیوں استعمال ہوئی, کیونکہ وہ غائب لوگ ہیں جن کے بارے میں کوشچن ہو رہا ہے. ہاشم لا انہم تجار. المدرس كم أختا لك؟ هاشم لي 4 أخوات. المدرس أفي الهند هن الآن؟ هاشم لا إنهن بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. یعنی جو اس کی بہنیں ہیں وہ کہاں پر ہیں, وہ مدینہ منورہ میں ہے. المدرس الطالبات هن؟ هاشم لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. یعنی وہ ٹیچرز ہیں سیکنڈری اسکول میں, وہ لوگ ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اب یہاں پہ آپ کو ایک اسلوب تو مل رہا ہے, انا کے ساتھ انا کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے, اور دوسری بات جیسے ہے کہ من پاکستان یا پھر انت ام من الہند, یعنی آپ کو 2 آپشنز دی جاتی ہیں, اس میں سے آپ نے ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے آنسر دیتے ہوئے کہ آپ کی نیشنلٹی کون سی ہے, یا کوئی بھی چیز پسند کے حوالے سے بھی پوچھی جا سکتی ہے. تو یہ ایک اسلوب ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جملہ جو ہے یہ آپ کو ایک اسلوب دے رہا ہے کہ ام ان پاکستان انت ام من الہند. تو ایک یہ اسلوب کی بات ہے, اور دوسری بات یہ جو ذو خلق ہے, یہ اس کو بھی نیچے تمارین کے اندر تھوڑا سا اور ڈیفائن کیا جائے گا کہ اخلاق والا ہے. تو اس کی کچھ اور فارمیشنز ہیں, جیسے یہاں پر تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں مذکر اور جمع ہے, یہ خلق مذکر ہے یہاں پہ, شاید اخلاق اور خلق ہوتا ہے, میرا خیال ہے یہ جمع ہے. اوکے. اس تمرین میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو, اگر کوئی ورڈ نہیں سمجھ آیا تمرین میں, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اوکے. اب ہمارے پاس یہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ ہے, من این ہاشم, اور یہ آپ کو جو ہے اوپر آپ کی جو بھی تمرین ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو اس کے سارے جواب دینے ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آج کی تمرین میں احبو کا جو ورڈ ہے نا میم, اس کو ایکسپلین کیجیے نا. احبو کا یعنی مطلب یہ احبو کس طرح کا افعال ہے, کا تو اس کو اٹیچڈ پروناؤن ہے. احبو یہ فعل میں کس کے اس میں بیٹھے گا, یہ افعلا اس طرح. اوکے اوکے اوکے. احبو کا جو ہے یہ ہمارے پاس فعل ہے جو کہ متکلم کے لیے آ رہا ہے, اور اس کا ماضی اور مضارع میں انشاءاللہ آپ کو کنفرم کر کے نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی. یہ میں آپ کو لکھ لیتی ہوں ابھی, لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ ماضی ہے, سوری مضارع ہے, لیکن مضارع جو ہے یہ اس میں سے ہے, مجرد کے ابواب میں سے ہے, کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہا با با, جس کے روٹ ورڈز ہیں وہ ہا با با ہے, اور یہ مجرد کے ابواب میں سے ہے. احبو میں پسند کرتا ہوں, انا احبو کا کثیرا میں پسند کرتا ہوں,
اب یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ انا سے شروع ہو رہا ہے، اور احبو جو ہے وہ فعل ہے ہمارے پاس، فعل مضارع. جی میم کلیئر، تھینک یو. اوکے ٹھیک ہے. اوکے پھر میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں جی یہ جو کوشچنز ہیں یہ آپ نے اوپر والی تمرین سے دیکھ کے تو ان کو سالو کرنا ہے، کہ اس میں جو بھی انفارمیشن آپ کو بتانی ہے وہ اوپر تمرین سے دیکھ کے بتانی ہے. ٹھیک ہے. یحبہ المدرس، من این ساعتہ، بکم ہیا، مطلب بکم آپ کہتے ہیں کہ کتنے کی ہے، تو جیسے وہاں پر لکھا ہوتا نا کہ غالیہ ہے یا رخیصہ ہے، اور قیمت بھی بتائی گئی تھی، میرا خیال ہے 100 روپیز کہا گیا تھا جی، بِمِئَةِ روبیۃ فقط. تو پھر ہے کم اخن لہو، کم اختن لہو، یعنی ہاشم کی بات ہو رہی ہے. پھر این اخواتہ. اوکے یہ ہو گیا ہمارے پاس. پھر ہمارے پاس ہے نیکسٹ میں ہمارے پاس اگلے اس میں ہم نے ٹک مارک کرنا ہے، اور جو بھی ہمارے پاس جملہ ٹھیک ہے اس کو ہم ٹک مارک کریں گے، اور جو والا غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے، کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز کے متعلق آپ کو دو باتیں کہی گئی ہیں. ہاشم طالب کسلانو یا ہاشم طالب مجتہدون. تو یہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، اور اس میں سے ہم نے ٹھیک والی کو کریکٹ کرنا ہے، اور جو ٹھیک نہیں ہے اس کو ہم نے کراس کرنا ہے. اوکے یہ اگر ابھی ہم کلاس میں کر سکیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوگا، کہ اس میں سے جو کریکٹ ون ہے وہ کون سی ہے، ہاشم طالب کسلانو یا پھر ہاشم طالب مجتہدون، اس میں سے کون سی والی کریکٹ ہے؟ الف اور با ہے نا ہمارے پاس، تو اس میں سے آپ صرف یہی لکھ دیں الف ہے یا با ہے، جو کریکٹ ون ہے صرف وہ لکھیں، ہاشم طالب کسلانو یا ہاشم طالب مجتہدون. اوکے با ہے ہمارے پاس. اوکے ساعتہ رخیصۃ یا ساعتہ غالیۃ. اب اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ ون آپشن ہے وہ کون سی ہے، الف ہے یا با؟ جی بالکل رخیصۃ ہے. ساعتہ بألف روبیۃ یا ساعتہ بمئۃ روبیۃ. اب یہاں پہ ہمارے پاس کریکٹ ون آپشن الف ہے یا با؟ اس میں ہمارے پاس با آپشن ہے، کیونکہ مئۃ روبیہ ہے، الف جو ہے وہ 1000 کو کہتے ہیں، اور مئہ جو ہے وہ 100 کو کہتے ہیں، تو وہ 100 روپے کی تھی. تو اس میں جو ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے وہ با ہے. ٹھیک. اس کے بعد فورتھ ون میں ہے اخواتہ بالمدینۃ المنورۃ، یا پھر جو سیکنڈ آپشن ہے وہ ہے اخواتہ بالہند. تو اس کی جو بہنیں ہیں وہ کہاں پر تھیں؟ بالکل الف اس کے اندر ہمارے پاس آپشن ہے کہ اس کی جو بہنیں ہیں وہ مدینۃ المنورہ میں تھیں، اور وہ ٹیچرز تھیں بالمدرسۃ الثانویہ، سیکنڈری اسکول کے اندر وہ ٹیچرز تھیں. اچھا اس کے بعد ہمیں نیکسٹ انہوں نے کہا ہے توجہ دینے کے لیے، جس میں ہمارے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انا پلس ہوا، یعنی انا کے ساتھ اگر آپ کو ہوا کی ضمیر لگانی ہوتی ہے تو آپ انا ہو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس انا کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. یہی اس کی وجہ ہے، اور اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، مطلب اس سے پہلے ہم اس چیز کے اوپر بات کر چکے ہیں. ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، ہم، ہن، انتم، انتن، نحن، یہ سارے کے سارے جو ضمائر ہیں یہ حالت رفع کے ضمائر ہیں. تو جب یہ انا کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر یہ حالت نصب میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہو، ہما، ہم، یا ہما، ہن، انتا، انتما، سوری کاکما، کم، کی کما، کن، اور یانا.
تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انی اور اننی یہ دونوں جو ہیں وہ ہمارے پاس انا پلس انا کے ساتھ ہمارے پاس جو فارمیشن بنتی ہے وہ اننی بھی بنتی ہے اور انی بھی بنتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یا متکلم ہے وہ اپنے بعد کسرہ لے کر آتی ہے، تو جیسے افعال میں تو ہمارے پاس مست یہ نون وقایا والا کیس ہوتا ہے کہ اگر یا متکلم ہم نے فعل کے ساتھ جوڑنی ہوتی ہے تو بیچ میں سے یہ نون وقایا آتا ہے جو کہ کسرہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور فعل میں انی بھی ہوتا ہے یعنی نون کسرہ لے لیتا ہے، اور نون وقایا کے ساتھ بھی اس کی فارمیشن آتی ہے جو کہ انا پلس انا کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہاں، اور جس طرح انا پلس نحنو اس میں بھی ہمارے پاس دو فارمیشنز آتی ہیں، ایک ہے اننا اور دوسری انا، یہ دونوں کا مطلب یہی ہے کہ بے شک ہم، تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ دونوں چیزیں درست ہیں، دونوں طرح سے لکھا ہوا آتا ہے، جیسے ابھی ہم نے جو سورت العصر دیکھی تھی اس میں بھی ہمارے پاس انا آیا تھا جس میں آپ کو لکھا ہوا نظر آتا تھا کہ اس کی اصل جو ہے وہ اننا ہے، یعنی انا حرف ہمارے پاس ہے اور نا جو ہے اس کے ساتھ جمع متکلم کا کی ضمیر ہے۔ اوکے، اب ہم یہاں تک رکھتے ہیں اپنا لیسن۔ اس میں آپ لوگوں نے جیسے نمبر 1 جو ہے تمرین وہ انشاءاللہ ہوم ورک کی ہوگی، میں پیجز بھی انشاءاللہ بھیج دوں گی آپ کو تاکہ آپ اس میں کر لیں، اور نیکسٹ یہ 4 نمبر بھی انشاءاللہ اس کے اندر آپ نے انا کی ایڈیشن کرنی ہے، اور 6 بھی، ان دونوں کے آپ نے اندر جو ہے وہ انا کی ایڈیشن کرنی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ جو 4 نمبر تمرین ہے اس کے اندر آپ کے پاس جملہ اسمیہ موجود ہے جو کہ مبتدا جس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ضمائر ہے، مرفوع ضمائر ہے، ان مرفوع ضمائر کو آپ نے چینج کر دینا ہے منصوب ضمائر میں، کیونکہ جب آپ انا لگائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی حالت نصب میں جائیں گے، اگر آپ ان کو مرفوع میں لکھیں گے تو پھر یہ مسٹیک ہو جائے گی، تو مرفوع ضمائر کو آپ نے منصوب کے اندر چینج کر دینا ہے جب آپ انا کی ایڈیشن کریں گے۔ اور نمبر 6 تمرین میں کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس جملہ اسمیہ ہے لیکن اس میں جو مبتدا ہے وہ اسم ظاہر ہے، اسم ضمیر نہیں ہے، تو اسم ظاہر ہے تو آپ نے بس صرف یہ کرنا ہے کہ وہ جو اس کی اعرابی حالت ہے وہ آپ نے حالت رفع سے حالت نصب میں چینج کر دینی ہے، تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ 2 تمارین ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور شروع والی جو ہے وہ کوشچن آنسرز کی۔ اب کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اس کی ایک ایک ایگزامپل بتا دیجیے نا۔ 4th ایکسرسائز ہوا تاجرون میں انا داخل کرنے کے بعد کیا بن رہا ہو، اور یہ ویسے اوکے میں بتا دیتی ہوں۔ ہوا تاجرون میں جب آپ انا کی ایڈیشن کریں گے تو انہو تاجرون ہو جائے گا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 3 میں آپ کو یہ پورا انہوں نے لکھ کے بتایا ہوا ہے کہ آپ کے جو مرفوع ضمائر ہیں ان کے ساتھ آپ نے انا کی ایڈیشن کرنی ہے تو وہ کس طرح سے فارمڈ ہوں گے، انہو، انہا، انکا، انکی، انی، انہم، اس طریقے سے آپ کے پاس آئیں گے، تو اس میں ہم نے ہوا چونکہ سب سے پہلے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، تو اس کو آپ نے انہو کرنا ہے، ہوا کی ایڈیشن جب ہوتی ہے انا کے ساتھ تو حالت نصب میں جو ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ ہو کی ضمیر ہوتی ہے، تو انہو تاجرون، تاجرون ہمارے پاس حالت رفع میں ہی رہے گا کیونکہ جو خبر انا ہوتی ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے جبکہ اسم انا حالت نصب میں ہوتا ہے۔ پھر ہم 6 تمرین میں دیکھیں تو ہمارے پاس الدرس صعب ہے جو کہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے، تو اس میں جب ہم انا کی ایڈیشن کریں گے تو ان الدرس صعب، یعنی ہم نے جو اسم ہے اسم انا ہوگا اس کو حالت نصب میں رکھنا ہے، یعنی جو آپ کے پاس ایک عام جملے میں مبتدا ہوتی ہے اس کو آپ حالت نصب میں رکھیں گے اور خبر کو حالت رفع میں رکھیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے جی، 4 5 بھی اور نمبر 1 جو تمرین ہے جس میں سوال جواب ہے ہمارے پاس کہ
وہ ہاشم کی بہنوں کے متعلق اور ہاشم کے متعلق جو کوشچنز ہیں وہ. جی انشاءاللہ یہ میں آپ کو بھیج دیتی ہوں پکچرز لے کے. اوکے اور کچھ پوچھنا ہو آپ میں سے کسی نے سوال؟ اوکے یہاں پہ ہم اپنا لیسن فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.